بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المؤمن، اس کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون، نادا ینادی، پکارنا، آواز دینا، اور یہ اس سے مجہول ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ ان کو آواز دی جائے گی، ان کو پکارا جائے گا۔ یہ پکارنے والا کون ہوگا؟ فرشتے ہوں گے جو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کو پکاریں گے اور آواز دیں گے، اور کیا کہیں گے؟ لَمَقْتُ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، اکبر من مقتکم، وہ زیادہ تھی تمہارے غضب سے، تمہارے غصے سے، تمہاری ناراضگی سے، انفسکم، جو تمہیں اپنے ذات، اپنے نفسوں پہ، اپنی جانوں پہ اب جو غصہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور اس کی ناراضگی اس سے زیادہ تھی۔ اذ تدعون الی الایمان، جب تمہیں بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف۔ دعا یدعو، بلانا، اور تدعون، تم بلائے جاتے تھے، تمہیں آواز دی جاتی تھی، تمہیں دعوت دی جاتی تھی ایمان کی۔ فتکفرون، پس تم کفر کرتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن جب کافر جہنم میں ہوں گے، جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے، تو اس وقت انہیں اپنے آپ پر غضب آئے گا، اپنے آپ کو کوسیں گے، اپنے آپ سے وہ ناراض ہوں گے کہ ہم نے کفر کیوں کیا، ایمان کیوں نہیں قبول کیا، اور ہم کافر کیوں رہے، ایماندار کیوں نہیں ہوئے، نیک اعمال کیوں نہیں کیے، ایمان قبول کر کے ہم نے نیکیاں کیوں نہیں کی۔ آج ہم جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ اگر ایمان قبول کر لیتے، نیک اعمال کرتے، تو آج جنت میں ہوتے، راحت میں ہوتے۔ تو اس وقت انہیں اپنے آپ پر غضب آئے گا۔ اب کسی کا قصور تو ہے نہیں، خود ہی کیا ہے جو کچھ کیا ہے، اور خود قبضہ لا علاج نیست، کہ جو آدمی خود ہی اپنا نقصان کرے، اس کا اب دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ تو اپنے آپ پہ انہیں سخت غضب، غصہ، ناراضگی ہوگی کہ ہم نے کیوں کفر کیا، کیوں ایمان قبول نہیں کیا، اور ایمان قبول کر کے نیک اعمال کیوں نہیں کیے کہ آج جنت کے حقدار بنتے۔ ہم کفر کرتے رہے اور آج جہنم کے مستحق ہوئے، جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ تو جب اپنے آپ کو کوس رہے ہوں گے، تو اوپر سے یہ اب اس سے بھی بڑا عذاب ہو جائے گا۔ فرشتے اس وقت ان کو پکار کے کہیں گے کہ آج تمہیں اپنے آپ پر بڑا غصہ آ رہا ہے، اپنے آپ کو کوس رہے ہو۔ جب تمہیں دنیا میں اللہ کے رسول اور نیک بندے ایمان کی دعوت دیتے تھے، نیکی کی دعوت دیتے تھے، تم انکار کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ غضب آتا تھا تم پر، اس سے زیادہ ناراضگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی تھی تم پر۔ جتنا آج تمہیں اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اس سے زیادہ تھی جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کرتے تھے اور کفر کرتے تھے۔ تو فرمایا ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون، انہیں پکارا جائے گا، آواز دی جائے گی، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اس سے زیادہ ہوتی تھی جتنی ناراضگی اب تمہیں اپنے نفسوں پہ، اپنی جانوں پہ آ رہی ہے۔
اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اس سے زیادہ ہوتی تھی جتنی اب تمہیں اپنے نفسوں پہ ہے۔ اب تمہیں جتنا غصہ اپنی جانوں پہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ غضبناک ہوتا تھا۔ قالوا، اس وقت وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، امتنا اثنتین، تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا، اماتا یمیتو، مارنا، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور 2 دفعہ تو نے زندہ کیا، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، اس وقت وہ کہیں گے ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، اپنے گناہوں کو ہم نے تسلیم کر لیا، ہم ایکسپٹ کرتے ہیں اپنے گناہوں کو۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو اب کوئی نکلنے کا رستہ ہے، کوئی ایگزٹ ہے، یہاں سے باہر نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ اب 2 موتیں اور 2 زندگیاں کون سی ہیں، اس میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے۔ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک زندگی تو ہے، دنیا میں آدمی آیا اور پھر یہاں سے چلے جانا ہے، ایک زندگی اور اس کے بعد موت، اور پھر قبر کے اندر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر یا اگر قبر کی یعنی اس طرح پھر قبر میں دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت موت طاری ہوگی، پھر حشر کے دن پھر زندہ کیا جائے گا۔ تو اب چونکہ انہوں نے پہلے 2 موتوں کا ذکر کیا اور 2 زندگیوں کا ذکر کیا، تو اس سے یہ مراد لیا جا سکتا ہے کہ ایک موت دنیا کی انہوں نے مراد لی، اور ایک موت جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا۔ تو ایک دفعہ زندہ کیا جانا قبر کے اندر اور دوبارہ میدان محشر میں زندہ کیا۔ اس میں بہرحال مختلف اقوال ہیں کہ بعض نے کہا کہ پہلے سپارے میں آتا ہے کنتم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے، اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، یعنی انسان کچھ نہیں تھا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں زندگی عطا فرمائی، ایک وہ زندگی ہے۔ بہرحال مختلف اقوال ہیں۔ تو وہ کافر کہیں گے کہ 2 دفعہ تو نے ہمیں مارا اور 2 دفعہ زندہ کیا، پس ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اب یہ جو اعتراف ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں اگر انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور صدقے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ کیونکہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے توبہ و استغفار کرے، معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اس وقت کا ماننا جو ہے، وہ اعتراف کرنا، وہ ان کے لیے کارآمد، سود آمد، فائدے مند، وہ نفع آور نہیں ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اس وقت وہ کہیں گے کیا خروج کا کوئی رستہ ہے، نکلنے کی کوئی صورت ہے، کوئی ایسی صورت ہے کہ ہم یہاں جہنم سے نکلیں، یعنی اس وقت ہے۔ تو بہرحال اس وقت جہنم کے اندر ایک تو کافروں کو یہ کہا جائے گا کہ آج تمہیں اپنی آپ پہ بڑا غضب آ رہا ہے، بڑی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہو۔ دنیا میں جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کرتے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب تم پہ اس سے زیادہ ہوتا تھا جتنا آج تمہیں اپنے آپ پہ غصہ آ رہا ہے کہ ہم نے ایمان کیوں نہیں قبول کیا، ہم کفر کیوں کرتے رہے، ایمان قبول کر کے ہم نے نیک اعمال کیوں نہیں کیے۔ تو اس وقت وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور کہیں گے کہ کیا کوئی نکلنے کا رستہ ہے، کوئی ایسی صورت ہے کہ یہاں سے ہم نکل جائیں۔
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ اس لیے ہے کہ جب تمہیں اذا دعی اللہ وحدہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلایا، جب پکارا جاتا، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا جاتا، کفرتم، تم انکار کرتے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جاتا تو پھر تم ایمان لاتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تو تمہیں اچھا نہیں لگتا تھا، اپنے شریکوں کا ذکر جو ہے اس کو بڑا پسند کرتے تھے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، بس حکم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بلند اور بہت بڑا ہے، یعنی اسی کا حکم دنیا و آخرت میں ہر جگہ اسی کا حکم چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی احکم الحاکمین ہے، تمام حاکموں سے بڑا حاکم۔ سب حاکم جو ہیں اسی کی عطا سے ہیں، جس کو اس نے حکومت عطا فرمائی، کسی کو چھوٹی کسی کو بڑی، جتنا کسی کو ملک عطا فرمایا، تو سب اسی کی عطا سے حاکم ہیں، وہ سب حاکموں کو حکومت عطا فرمانے والا ہے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، پس حکم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے جو بلند اور بہت بڑا ہے۔ اس آیت کے بارے میں اس کے ضمن میں مفسرین کرام نے ایک بات لکھی ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ میں حضرت علی خلیفہ بنے۔ شام کے اندر حضرت امیر معاویہ وہ پہلے سے گورنر تھے، انہوں نے وہاں اپنی امارت اور حکومت کا اعلان کر دیا۔ تو اب دو حصوں میں حکومت اسلامیہ جو ہے وہ بٹ گئی، ایک طرف حضرت علی خلیفۃ المسلمین ہے اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ، ان کا دعویٰ تھا امارت کا۔ اب اس میں جمہور اہل سنت و جماعت بلکہ سب کا یہ اتفاق ہے کہ خلیفہ برحق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت امیر معاویہ غلطی پہ تھے، لیکن ان کی غلطی چونکہ اجتہادی غلطی تھی، اس لیے اس کی وجہ سے وہ گناہگار نہیں تھے، لیکن وہ بہرحال غلطی پہ تھے۔ خلیفہ برحق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، ایک طرف حضرت امیر معاویہ کا لشکر ہے، ایک طرف حضرت علی کا لشکر ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ بالآخر بات یہاں تک پہنچی، بھئی ان لڑائیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے کرو کہ دونوں طرف سے ایک ایک آدمی مقرر کر لیا جائے اور وہ آپس میں بات چیت کریں تو ٹھیک ہے، وہ دونوں جس کے حق میں فیصلہ کریں وہی حاکم اور خلیفہ ہوگا اور دوسرا اس کے حق میں دستبردار ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عمرو بن عاص کو مقرر کیا گیا۔ جب یہ ان کو کہا جاتا ہے حکم بنائے گئے دونوں طرف سے، حضرت علی نے اور حضرت امیر معاویہ نے حکم مان لیے، بھائی ٹھیک ہے، یہ دو آدمی جو فیصلہ کریں گے وہ سب کو قبول ہوگا، جس کے حق میں فیصلہ کر دیں وہی خلیفہ ہوگا اور دوسرا اس کے حق میں دستبردار ہو جائے گا۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت علی کے لشکر کے اندر کچھ لوگ تھے، انہوں نے یہی پڑھا فالحکم للہ العلی الکبیر، کہ حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ اسی جگہ اسی طرح قرآن پاک میں اور جگہ ایک آتا ہے 7ویں سپارے میں ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ انہوں نے کہا حکم تو صرف اللہ تعالیٰ کا۔ حضرت علی نے یہاں حکم مان کے انہوں نے حضرت علی پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا،
اور یہ کوئی لوگ عام نہیں تھے، بڑے زاہد، متقی، پرہیزگار، نمازی، حاجی اور ہر وقت تلاوت کرنے والے لوگ تھے، لیکن ان کا نقطہ نظر غلط تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، بات تو درست ہے، ان الحکم الا للہ اور فالحکم للہ العلی الکبیر، لیکن اس کا معنی جو ہے وہ غلط مراد لیا جا رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے وہ الگ ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں۔ ان کو کہا گیا خارجی، خارجہ نکلنا، خارجی نکلنے والے۔ ان کو حضرت علی نے حضرت ابن عباس کو بھیجا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ۔ انہوں نے سمجھایا، کچھ لوگ واپس آ گئے، باقی اسی پہ قائم رہے۔ پھر ان سے لڑائیاں ہوئیں، ان کو مارا گیا۔ پھر بالآخر وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کو بھی شہید کیا۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لشکر کی ان خارجیوں سے جنگ ہونے والی ہے۔ وہ ایک طرف ان کا لشکر ہے، ایک طرف حضرت علی کا لشکر ہے۔ تو حضرت علی کے لشکر کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے نمازی، بڑے متقی، پرہیزگار ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کیسے جنگ کریں؟ حضرت علی نے فرمایا بھائی تم ان کے ساتھ لڑائی کرو، میں تمہاری تسلی کرا دوں گا کہ واقعی تم حق پر ہو اور یہ لوگ باطل پر ہیں، اور ان کو مارنے والے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ چنانچہ اب اس سلسلہ میں بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ بخاری شریف کے اندر ذرا اس کا پس منظر بھی ہے ایک، کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، حضور تقسیم فرما رہے تھے، یعنی مال غنیمت۔ ایک شخص آیا، اس کا نام تھا ہرقوس بن زہیر، اور اس کو ذوالخیسرہ کہا جاتا تھا، وہ بنی تمیم سے، ذوالخیسرہ تمیمی۔ اور آ کے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اعدل، اے رسول اللہ عدل کیجئے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کا اور بے انصافی کا الزام عائد کیا۔ بات یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال غنیمت عطا فرمایا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو ان کی تالیف قلب کے لیے کہ چلو ان کے دل ذرا مضبوط ہو جائیں، ان کو مال دیا جائے، خوش ہو جائیں گے، دل ان کے ایمان پر مضبوط ہو جائیں گے۔ تو اس کو یہ بات اچھی نہ لگی، تو اس نے کہا آپ عدل نہیں کر رہے، عدل کیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بد نصیب آدمی، وَمَن يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا دنیا میں؟ اگر میں اللہ کا محبوب، اللہ کا رسول ہو کر ہی عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اجازت ہو تو ابھی اس کا کام تمام کر دوں، ابھی اس کی گردن مار دوں؟ فرمایا رہنے دو، چھوڑ دو، رہنے دو۔ آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا، یہ ایسا آدمی ہے کہ اس کے ساتھی ایسے ہوں گے يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے۔ اتنے خشوع خضوع کے ساتھ بظاہر نماز پڑھیں گے، اتنی لمبی لمبی نمازیں ہوں گی کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے۔ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے۔ ممکن ہے یہ مطلب ہو کہ وہ روز ہی روزہ رکھیں گے، سارا سال ہی روزہ رکھیں گے۔ یقرؤون القرآن، قرآن پاک پڑھیں گے، لا یجاوز تراقیہم، لیکن وہ قرآن ان کے یہاں گلے سے نیچے نہیں اترے گا، اوپر اوپر سے ہی قرآن پاک، یعنی اس کا اثر دل پہ نہیں ہوگا۔ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے
شکار کی طرف تیر پھینکا جائے تو وہ تیر شکار سے نکل جاتا ہے دوسری طرف۔ آگے پھر اس کی نشانیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب جب حضرت علی کا ان خارجیوں کے ساتھ جنگ ہوئی، جنگ میں وہ لوگ مارے گئے، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ خود حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں ان علی ابن ابی طالب قاتلہم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی لوگوں سے جنگ کی جن کے بارے میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ وَأَنَا مَعَهُ، حضور نے جو نشانیاں بیان کی تھیں، فرماتے ہیں میں حضرت علی کے ساتھ تھا۔ تو جب لڑائی کے بعد حضرت علی نے کہا بھائی ڈھونڈ کے لاؤ ایسا آدمی جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ایسی ایسی اس کی نشانیاں ہوں گی، وہ تمام نشانیاں اس کے اندر موجود تھیں۔ تو وہ لوگ یعنی بات انہوں نے درست کی لیکن معنی اس کا غلط مراد لیا، تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ ان کو جب عشق رسول میں ڈوب کر پڑھا جائے تب اس کے انوار و تجلیات حاصل ہوں گے، اور جب عشق و رسول کے بغیر پڑھا جائے گا تو پھر بہت مرتبہ قرآن پاک سے گمراہی بھی مل جاتی ہے، جیسا کہ شروع میں پہلے سپارے میں ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سے لوگ قرآن پاک پڑھ کر گمراہ بھی ہو جائیں گے اور بہت سے جو ہیں وہ ہدایت پائیں گے۔ تو قرآن پاک کو جب بزرگان دین ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے اصولوں کے مطابق جب اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تب اس کے انوار و تجلیات حاصل ہوں گے، اور عشق رسول میں ڈوب کر جب قرآن پاک پڑھا جائے گا تو پھر اس کے انوار و تجلیات جو ہیں وہ حاصل ہوں گے، ورنہ قرآن پاک پڑھ کے بھی کئی لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے اور ان کو ہدایت نہیں ملے گی، ان کو گمراہی ملے گی۔ آگے ارشاد فرمایا وَالَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ آسمان سے رزق کس طرح کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور وہ بارش سبب بنتی ہے آگے زمین سے فصلیں اگنے کا، بارش کے ذریعے سے پودے اگتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، پھل پھول اور اسی طرح ہر قسم کی جو انسان کے کھانے کی چیزیں ہیں وہ زمین سے اگتی ہیں۔ تو پانی اس کا سبب ہے، پانی کے سبب سے زمین سے تمام چیزیں اگتی ہیں، اور پانی جو ہے آسمان سے اترا ہے تو گویا اس کو سبب جو چیز ہے وہ اصل پانی ہے۔ تو اس لیے فرمایا آسمان سے رزق اتارا، یعنی آسمان سے پانی اتارا، بارش نازل فرمائی جو کہ اس رزق کا سبب ہے۔ تو فرمایا وَالَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تمہارے لیے اتارتا ہے آسمان سے رزق۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، یعنی جن کے دل کے اندر نصیحت حاصل کرنے کی تڑپ ہوتی ہے انہی کو نصیحت ملتی ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس پکارو اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ دعا یدو پکارنا، یہاں قرآن پاک میں اکثر یہ دعا یدو عبد یعبدو کے معنی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے عبادت کو، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ بات کافروں کو ناپسند ہو، یعنی عبادت کے اندر خلوص کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور نیت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ رب ذوالجلال کا حکم ہے
رب تبارک و تعالیٰ نے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے تو اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے، حج کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، یہ حکم رب العالمین ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اس نے فرض کی ہے، حکم رب العالمین پر عمل کرتے ہوئے۔ تو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اس کے حکم پر عمل کرنا مقصود ہو، اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا اور جنت عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، کسی اور کو خوش کرنا، کسی اور کو دکھانا مقصود نہ ہو، صرف اور صرف رب ذوالجلال کی رضا مراد ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ جب اس عبادت کے اندر کوئی اور چیز آ جائے گی، نیت کے اندر ذرا بھی کھوٹ آ جائے گا تو اچھی سے اچھی عبادت جو ہے وہ بھی پھر عبادت نہیں رہے گی۔ جس طرح کہ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ جو ہیں ان کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور ان کا حساب کیا جائے گا۔ ایک آدمی وہ ہوگا کہ جس نے مال و دولت بڑا خرچ کیا ہے دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، تجھے مال و دولت دیا، وہ سب نعمتوں کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا مولا میں نے مال خرچ کیا، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، فلاں جگہ کار خیر میں اس طرح فلاں جگہ خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ تو ٹھیک ہے تو نے خرچ کیا، لیکن تیری نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں بھئی دیکھو کتنا سخی ہے اور کتنا یہ خرچ کر رہا ہے اور کس طرح غریبوں مسکینوں پہ اور نیکی کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے، لوگوں کی واہ واہ، یہ تمہارا مقصود تھا اور لوگوں نے تو واہ واہ کر دی، تیری تعریف کر دی، تو جو تیرا مقصد تھا وہ تو تمہیں اسی وقت حاصل ہو گیا، میری رضا تو مقصود نہیں تھی، تیرا مقصود، تیرا مطلوب تو یہ تھا کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگوں نے تو واہ واہ کر دی۔ اب وہ خاموش ہو جائے گا، حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ پھر ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جس نے علم حاصل کیا اور علم کو پھیلایا، بڑے اس کے شاگرد، بڑی کتابیں، بڑی تقریریں، یہ وہ دوسرا تیسرا ساری چیزیں، اس کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا میں نے علم حاصل کیا اور علم کو پھیلایا، میرے اتنے شاگرد تھے، اتنی میں نے کتابیں لکھی اور اتنی میں نے تقریریں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ تو تیرا مقصد، اپنی تعریف مقصود تھا کہ لوگ تعریف کریں بھئی کتنا بڑا عالم ہے، کتنا اچھا مقرر ہے، دیکھو کتنے اس کے شاگرد ہیں، کتنی کتابیں لکھی ہیں، تو وہ تو نے اس لیے کیا، لوگوں نے تیری تعریف کر دی، جو تیرا مقصود تھا تجھے حاصل ہو گیا، میرے لیے تو نے کیا کیا؟ اب وہ خاموش ہو جائے گا، حکم ہوگا اس کو بھی جہنم میں پھینک دو۔ پھر ایک شخص جو جنگ میں گیا اور لڑائی کی اور لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دی، اس کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ سب کا اعتراف کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا میں نے جنگ کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دی، اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ تو اس لیے کہ لوگ کہیں بھئی بڑا بہادر ہے، تیری بہادری کی تعریف تو وہ تو لوگوں نے کر دی، تو وہ تو جو تو مقصود تیرا تو وہ تجھے حاصل ہو گیا، میرے لیے کیا کیا؟ اب اس کو بھی جہنم میں پھینکنے کا حکم دیا جائے گا۔ تو یہ جو 3 بہترین کام دنیا میں ہو سکتے ہیں، علم حاصل کرنا اور علم کو آگے پھیلانا، مال و دولت کو خرچ کرنا نیکی کے کاموں میں، اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا جنگ کے اندر، میدان جنگ کے اندر، لیکن چونکہ نیت کے اندر فتور آ گیا، خرابی آ گئی،
اللہ کی رضا مقصود ہونے کی بجائے اپنی شہرت اور اپنی تعریف، جو یہ دل کے اندر آ گیا کہ میری تعریف کی جائے، تو جب یہ چیز دل میں آئی تو اس وجہ سے وہ نیک اعمال جو ہیں وہ بھی نیک نہ رہے۔ تو اس لیے اگر نیت درست ہوگی تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کئی گنا اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر نیت میں خرابی آ جائے تو پھر بظاہر بڑا اچھا عمل بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ تو اس لیے قرآن پاک میں بار بار اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ نیت کو خالص رکھنا ہے، نیت کے اندر کسی قسم کا فطور نہیں آنا چاہیے۔ اس سے پچھلی سورت جو ہے اس میں فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اپنی عبادت کو خالص اسی کے لیے کرتے ہوئے، الا للہ الدین الخالص، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت ہونی چاہیے۔ اسی طرح مختلف مقامات پہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا حکم دیا ہے کہ عبادت کے اندر صرف اور صرف مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا، کہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی نیک اعمال ہیں، یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اپنے مولا کو راضی کرنا ہے، اس کے حکم پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ جب اپنی تعریف اور اس طرح کی چیز دل کے اندر آ جائے گی تو پھر نیک اعمال جو ہیں وہ نیک نہیں رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر ان کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ تو فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کرو اگرچہ کافروں کو یہ بات اچھی نہ لگے۔ رفیع الدرجات، وہ درجات کو، مرتبوں کو بلند فرمانے والا ہے۔ ذو العرش، عرش کا مالک ہے۔ یلقی الروح من امرہ، وہ ڈالتا ہے روح، القا یلقی ڈالنا، روح یہاں مراد ہے وحی، کہ وہ وحی نازل فرماتا ہے، من امرہ، اپنے امر سے، اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے۔ تو جس پہ وہی نازل ہوتی ہے وہ اللہ کا نبی اور رسول ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی نبوت یہ محض فضل الہی ہے۔ اب ولایت جو ہوتی ہے، کسی کا ولی ہونا، یہ دو طرح ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کسبی اور ایک ہوتا ہے وہبی، کہ کچھ لوگ پیدائشی طور پر ولی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیدائشی طور پر ولایت عطا فرماتا ہے، پھر وہ آگے نیک اعمال کر کر کے اس میں اور ترقی کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو نیک اعمال کر کر کے وہ آہستہ آہستہ ترقی کر کے سٹیپ بائی سٹیپ وہ ولایت کے درجے پہ فائز ہو جاتے ہیں۔ تو ولایت کسبی بھی ہے اور وہبی بھی ہے۔ کسب کر کے یعنی خود اپنی کوشش سے، محنت سے، ہمت کے ساتھ وہ عبادت کر کر کے ولایت کے درجے پہ فائز ہو جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو وہبی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پیدائشی طور پر عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ تو ہے ولایت، کسبی بھی ہوتی ہے اور وہبی بھی ہوتی ہے، لیکن نبوت یہ صرف اور صرف وہبی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی عبادت کر کر کے وہ نبوت کے درجے پہ فائز ہو جائے، نہیں، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ ہاں، نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کو عطا فرمائی جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہوا کرتے تھے، سب سے زیادہ خوف خدا دل کے اندر رکھنے والے، اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوتے تھے۔ لیکن عبادت کے ذریعے سے نبوت جو ہے وہ حاصل نہیں کی جا سکتی، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا
فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے نبوت عطا فرما دیتا ہے۔ ولایت کسبی بھی ہے، وہبی بھی ہے۔ کسبی جو عبادت کر کر کے پہنچتے ہیں اس مقام پہ، اور وہبی وہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل مل جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے تو جس طرح وہ ہے کہ وہ چھت پھاڑ کے عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، حضرت مجدد الافسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا پیر تھے۔ ایک دفعہ دہلی میں تھے تو ایک دفعہ رات کے وقت آپ کے کچھ مریدین باہر سے دور سے کہیں آ رہے ہیں، تو حضرت خواجہ باقی باللہ کا ایک مرید دہلی کے اندر بازار کے اندر اس کا کوئی کھانے پینے کا یہ کاروبار تھا، جس طرح ہوٹل وغیرہ۔ تو رات کے وقت اس نے دیکھا کہ میرے کچھ پیر بھائی دور سے آ رہے ہیں۔ شکل و صورت سے اس نے پہچان لیا کہ اللہ والے دور سے ہی پہچانے جاتے ہیں، ان کی چلنا، ان کا یعنی ان کی گفتگو اور ان کی وضاحت، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہمارے پیر صاحب کے مرید ہیں، دور سے آ رہے ہیں۔ اب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب رات کا عشاء کے بعد کا ٹائم ہے، لنگر وغیرہ تو ہوگا نہیں، اب یہ لوگ آ رہے ہیں تو یہ بیچارے رات کو بھوکے رہیں گے، ان کو بھی تکلیف ہوگی اور حضرت صاحب کو بھی تکلیف ہوگی۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے خدام کو حکم دیا، بھئی جو کچھ بھی ہے کھانے کا سب لے چلو لنگر پہ۔ سب وہ لے کے حضرت خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ بیٹھے ہوئے، دیکھا مریدین کچھ دور سے آئے ہیں، اب لنگر کا ٹائم بھی نہیں ہے، پریشان ہے کہ اب کیا کریں، یہ بیچارے بھوکے رہیں گے۔ ادھر سے وہ مریض جو کھانے پینے کا سامان لے آیا، آپ کو بڑی خوشی ہوئی، بھائی اس کو کہا بھی نہیں ہے، خود ہی لے آیا، ہماری پریشانی اس نے دور کر دی ہے۔ ان مریدین کو لنگر کھلایا اور موج میں آ گئے۔ فرمایا بھئی آج مانگ لے جو کچھ مانگنا ہے۔ اس نے کہا جی مجھے بھی باقی باللہ بنا دو، مجھے بھی باقی باللہ بنا دو۔ آپ نے فرمایا بھئی اور کچھ مانگ لو۔ اس نے کہا جی آپ نے کہا تھا میں نے مانگ لیے۔ آپ نے بار بار کہا بھئی کچھ اور مانگ لو۔ اس نے کہا جی بس ایک ہی چیز مانگ لیے، مجھے بھی باقی باللہ بنا دو۔ حضرت خواجہ باقی باللہ اس کو اپنے خاص حجرے کے اندر لے گئے اور توجہ ڈالی، خاص توجہ اتحادی۔ اب جب باہر نکلے تو مریدین پہچان نہیں سکتے ہیں کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کون ہے اور وہ نان بائی کون ہے، وہ جو روٹی لے کے آیا تھا وہ کون ہے۔ دونوں ایک طرح کے، مریدین پہچان نہیں رہے۔ اس نے کہا تھا نا باقی باللہ بنا دو، ایسی توجہ ڈالی کہ باقی باللہ ہی بنا دیا۔ لیکن اتنا فرق تھا کہ آپ ہوش میں تھے لیکن اس کو ہوش نہیں تھا، اور کچھ دیر کے بعد اس کا پھر انتقال ہو گیا، کیونکہ آپ نے جو اتنا عبادت کر کر کے، ریاضت کر کر کے اس نے حاصل کیا تھا، اس کو یکدم جو مل گیا تو پھر وہ سنبھال نہیں سکا۔ تو اس طرح ولایت کبھی کبھی اس طرح بھی مل جاتی ہے، لیکن اکثر ولایت جو ہوتی ہے وہ قصبی ہوتی ہے کہ عبادت کر کے، ریاضت کر کر کے انسان اس مرتبے پہ فائز ہوتا ہے۔ لیکن نبوت یہ صرف اور صرف وحی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ازل میں جن لوگوں کے لیے فیصلہ کر دیا کہ ان کو میں نے نبوت دینی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عبادت کر کر کے پھر نبوت کے درجے پہ فائز ہو جائے۔ ایک شخص نے ابھی ماضی قریب میں پچھلی صدی میں بھی نبوت کا اعلان کیا تھا، اور اس کو بڑا دور کا چکر کاٹنا پڑا۔ پہلے اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں مجدد ہوں، کبھی کہا میں ریفارمر ہوں، میں مصلح ہوں، اور پھر آگے چل کے کبھی کہا کہ ذلی اور بروزی نبی ہوں، کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا، بالآخر پھر کہا کہ میں نہیں پورا ہی نبی ہوں۔ تو اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ پہلے آدھی نبوت ملے پھر پوری مل جائے۔ یہ ساری چیزیں یہ نبوت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کرنے کا اصول نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو نبی بنانا تھا ازل میں فیصلہ کیا اور نبوت ان کو ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ عطا فرما دی۔ تو یہ محض رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ان کو عطا فرما دیا۔ تو فرمایا یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، وہ وحی نازل فرماتا ہے اپنے فضل سے جس پر چاہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، لینذر تاکہ وہ ڈرائے، یوم الطلاق اس ملاقات کے دن سے، یعنی اللہ کے بندوں کو ڈرائے کہ اے اللہ کے بندو، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے ایک نہ ایک دن اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ایک دن سب نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پہ چاہتا ہے اپنے فضل سے وہی نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے، تاکہ وہ لوگوں کو اس قیامت کے دن سے ڈرائے، یوم ہم بارزون، جس دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی، یعنی پوشیدہ تو اب بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب جاننے والا ہے، لیکن اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب کو ظاہر فرما دے گا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرمائے گا، اور حکم ہوگا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی حکومت ہے؟ یعنی دنیا میں تو بہت سے حکمران ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکمرانی عطا فرمائی، تو ایسے بھی ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکمرانی دی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی انکار کر دیا اور خود خدا بن بیٹھے، اور حتیٰ کہ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی چند روزہ، تو ایسا دماغ کے اندر فطور آیا کہ اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھے اور خود ہی خدا بن بیٹھے اور خود ہی اپنی عبادت اور سجدے کروانے لگے، اور تکبر اور غرور دلوں کے اندر آ گیا۔ لیکن یہ عارضی اور وقتی حکومتیں ہیں جو ختم ہونے والی ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ تو اس وقت کوئی آگے سے جواب دینے والا نہیں ہوگا، خود ہی رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہے جو وحدہ لا شریک ہے اور قہار ہے۔ یعنی اس وقت صفت قہاریت کا ظہور ہوگا۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفار بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قہاریت کا ظہور ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا آج کس کی حکومت ہے؟ خود ہی ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہے جو وحدہ لا شریک ہے اور قہار ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ اس نے کیا، جو کچھ بھی کیا اس نے دنیا میں اس کا بدلہ آج اس کو دیا جائے گا۔ نیک اعمال پر ثواب عطا فرمایا جائے گا اور برائی پر اس کو سزا دی جائے گی۔ تو ہر جان کو اس کے اعمال، اس کی کمائی کا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، یعنی کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ جرم کسی اور نے کیا ہو، سزا کسی اور کو دے دی جائے، نیکی کسی اور نے کی، ثواب کسی اور کو دے دیا جائے، تو یہ نہیں ہوگا، کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں ایک چیز قابل غور ہے کہ یہ فرمایا کہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی عدل و انصاف ہوگا، کسی کے جرم سے زیادہ اس کو سزا نہیں دی جائے گی
اور کسی کے نیک اعمال کے اندر کمی نہیں کی جائے گی۔ ہاں ظلم نہیں ہوگا، عدل ہوگا، لیکن عدل کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بھی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بھی ہوگا کہ کافروں کے ساتھ عدل ہوگا، ان پہ ظلم نہیں ہوگا۔ لیکن جو اللہ کے پیارے کے غلام ہیں، اللہ کے محبوب کے غلام ہیں، ان کے ساتھ عدل نہیں بلکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پھر گناہوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے نیکیوں کو قبول فرمائے گا، اس کا فضل ہوگا، اس کا کرم ہوگا۔ ورنہ ہمارے اعمال کیا ہیں اور ہمارے اعمال کی حیثیت کیا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے بخش دے گا اور جنت عطا فرمائے گا۔ تو ظلم نہیں ہوگا کافروں پہ، ان کے ساتھ عدل و انصاف ہوگا، اور ایمان والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا، اور اس کے فضل سے ہی بیڑے پار جو ہیں وہ ہوں گے۔ تو لا ظلم اليوم، ظلم کی نفی ہے، یعنی ظلم نہیں ہوگا، عدل و انصاف ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم بھی ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا، اس کو حساب لینے میں جو ہے وہ دیر نہیں ہوتی۔ وَأَنذِرْهُمْ، اے محبوب انہیں ڈرائیے، یوم الآزفۃ، اس دن سے جو قریب آنے والا ہے، یعنی جو قریب آ چکا ہے، یعنی قیامت کا دن۔ اب قیامت کا دن قریب ہے اس اعتبار سے کہ اب اس کے بارے میں حتمی طور پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب جانتا ہے، لیکن ہمارے اعتبار سے ہم جب اس کو منٹوں سیکنڈوں اور دنوں کے ساتھ گنے تو قرآن پاک کو نازل ہوئے بھی 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ دن قریب آ چکا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ نراہ قریباً، بندے اس کو دور سمجھ رہے ہیں لیکن ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں، کہ وہ دن قیامت کا وہ قریب آ رہا ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، آخری امت، آخری نبی کی آخری امت ہے، تو اس لیے فرمایا وہ دن قریب آنے والا ہے۔ اور اس اعتبار سے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک دن جو ہے قیامت کا وہ جب 50,000 برس کا ہوگا، تو اس 1000 سال یا 2000 سال یا 4000 سال اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس کو کیا قرآن پاک میں بار بار اس کو یعنی وہ قریب کا دن کہا گیا کہ یہ آخری امت ہے، اور اس امت کے بعد پھر وہ قیامت آنے والی ہے۔ تو فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، وہ دل جو آنے والا ہے اور قریب آ چکا ہے اس سے ان کو ڈرائیے۔ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ، اس دن کی کیفیت یہ ہوگی کہ دل، قلب کی جمع ہے قلوب، وہ یہاں گلے کے قریب، حنجرہ اس کو کہتے ہیں، یہ جو گلا ہوتا ہے، اور حناجر اس کی جمع ہو گئی، تو دل یہاں گلے کے قریب آ جائیں گے۔ جب انسان پہ خوف طاری ہوتا ہے تو دل زور زور سے یعنی وہ دھڑکتا ہے، اور جو محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، یعنی غم اور خوف کی ایسی کیفیت ہوگی کہ گویا دل جو ہے وہ منہ کے قریب آ چکا ہے۔ تو فرمایا اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ، جب دل جو ہے وہ سینے میں گلے کے قریب آ جائیں گے، کاظمین، اس وقت وہ عظمہ اپنے اس وقت غصے کو پی رہے ہوں گے یا چھپا رہے ہوں گے، مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا اور نہ کوئی ان کی سفارش کرنے والا ہوگا جس کی بات مانی جائے، یعنی کافروں کے لیے اس وقت کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ ان کی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا کہ جو اس کی بات مانی جائے۔ ایمان والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولیں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، پھر اس کے بعد انبیاء کرام شفاعت فرمائیں گے، اللہ کے نیک بندے شفاعت فرمائیں گے، قرآن پاک، رمضان مبارک، حجر اسود، اسی طرح اگر کسی کے چھوٹے بچے فوت ہو گئے تو بہت سے اسباب پیدا ہوں گے، لیکن وہ سب ایمان والوں کے لیے ہوگا۔ کافروں کے لیے وہاں کوئی مددگار اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو قرآن پاک میں جہاں بھی شفاعت کی، سفارش کی نفی ہے، وہ کفار کے لیے ہے کہ کافروں کی وہاں سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ایمان والوں کی سفارش کرنے والا خود رب ذوالجلال کے حکم کے مطابق، رب تبارک و تعالیٰ کے اذن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولیں گے، اور پھر باقی شفاعت کرنے والے بھی شفاعت کریں گے۔ تو فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کے لیے یعنی کافروں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، وما تخفی الصدور، اور جو کچھ دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یعنی انسان کے لیے کوئی چیز جو نظر آتی ہو وہی اس پہ احکام جو ہے مرتب ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کی خیانت کہ آنکھ چھپا کے بھی جو انسان دیکھتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے، دل کے اندر جو منصوبے بن رہے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے کہ ظاہر اور پوشیدہ سب کو جاننے والا ہے، جو کچھ دلوں کے اندر انسان سوچتا ہے، جو منصوبے بنتے ہیں اس کو بھی وہ جاننے والا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ تبارک و تعالی حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں، جن کی پوجا و پرستش کرتے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی بت، معبودان باطلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کی پوجا و پرستش کی جاتی ہے، وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے، ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ یعنی بت ہیں، پتھر کے بنے ہوئے ہیں، لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ ہر چیز کا اختیار اور قدرت رب تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو واللہ یقضی بالحق، اللہ تبارک و تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کی پوجا و پرستش کرتے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔